کرنا فرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو محسوس کرتے ہوئے صحابہ نے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو محسوس کیا، اور صحابہ کرام نے ایک پروگرام بنایا، ایک پروگرام کو ترتیب دیا کہ ہر مہینے نہ کچھ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو آپ نے وہ نذرانہ جمع کیا اور وہ پیش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پیش کریں گے تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن ہم اس کا قرض نہیں دے سکتے، اور یہ کچھ نذرانہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے نذرانہ جمع کر لیا نا، تو نذرانہ جمع کر لیا تو کہتے ہیں اب ضرورت کس کی ہوگی کہ یہ جا کر ان کی خدمت میں پیش کرے۔ کہتے ہیں اب فیصلہ یہ طے پایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کریں گے کہ وہ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نذرانہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے کہ آپ کے بہت سارے مہمان ہیں، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ اس میں خدمت میں قبول کر لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نشانہ نور ہے کہ جو بھی آپ کے دروازے پر آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا، ہر ایک کو ملتا ہے، اور یہ ظاہراً ہم آپ کی مدد تو نہیں کر سکتے لیکن دل کرتا ہے خالصتاً ہم آپ کی خدمت کیا کریں۔ تو حضور کچھ جواب دینے ہی والے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے قرآن پاک نازل فرمایا اور قل اے محبوب ان سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میدان کروانے تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، ہاں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کیا کرو، عرض کی گئی ان سے پیار کیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جن سے ہم محبت کریں پیار کریں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فاطمہ، علی اور ان دونوں کی اولاد سے محبت کرنا، ان دونوں سے پیار کرنا، ان کی اولاد سے پیار کرنا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا دین کا ضروریات دین میں سے ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالغ ہونے سے لے کر انتقال کرنے تک نہ اس کی نماز قضا ہوئی ہے، ہر سال وہ زکوٰۃ دیتا ہے، ہر سال وہ حج کرتا ہے، لیکن اپنے دل میں تو اہل بیت کا بغض رکھتا ہے، اہل بیت کا بغض رکھ کر وہ مر گیا، نہ اس کی وہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، اور نہ ہی اس کا حج قبول ہوگا۔ اور جو کوئی شخص ہے وہ اس کی کمزوریاں رہ گئی، کوشش کرتا رہا لیکن حسن اور حسین سے محبت کرتا رہا، ان کی ماں سے محبت کرتا رہا، ان کے والد سے محبت کرتا رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کی محبت سے جو مر گیا، جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ سادہ نہیں گیا، وہ شہید کا رتبہ پا کر مرے گا۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تو سمجھنا وہ شہید ہو کر پڑا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دو بڑی چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اور سیاستہ میں موجود ہے کہ دو وزنی چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لو گے تو کبھی گمراہی تمہارے سامنے نہیں آئے گی، کبھی گمراہی تمہیں نہیں کچھ کہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کر جا رہا ہوں، ان سے محبت کرتے رہنا اور اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ حضور نبی بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ایک قرآن پاک حضور نے جو فرمایا کہ قرآن پاک اور دوسرا اہل بیت کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر تھیوری دیکھنی ہو، اگر نظریہ دیکھنا ہو تو قرآن مجید کو پڑھ لینا، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو اہل بیت و مطہرات کو دیکھ لینا، یا اہل بیت یعنی حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن اور حسین کو دیکھ لینا، ان کا پریکٹیکل دیکھ لینا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 2 مرتبہ حضرت فاطمہ
فاطمہ الزہرا کے گھر جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت نارے نور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی، اور ان سے محبت کی کیوں؟ وہ بہت خوبصورت ہیں، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو خود تراشا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ہر ایک بات کا خیال رکھا ہے، ہر ایک چیز کا خیال رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر دن میں 2 مرتبہ آیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے، فاطمہ آج میں تمہارے گھر قیام کروں گا، فاطمہ آج میں تمہارے گھر قیام کروں گا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر قیام کر رہے تھے، چارپائی پر سوئے ہوئے تھے، ایک کندھے پر امام حسن کا سر تھا اور ایک دوسرے کندھے میں امام حسین کا سر تھا۔ جب رات کو جب سوئے تھے حسنین کریمین میں سے کسی نے دودھ مانگا تو میں دودھ دینے کے لیے اٹھی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ فاطمہ نہیں، آج یہ سوئے میرے ساتھ ہیں تو دودھ بھی میں ہی ان کو دوں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو وہ برتن میں دودھ نکالا اور دودھ ڈال کر ان کو دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پل آپ کے ساتھ رہے ہیں، ان کی تربیت کی ہے۔ حضرت محترم حضور نبی اکرم حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ روزے کے لیے بیدار ہوئی تو ساتھ ہی حضرت امام حسن اور حسین بھی اٹھے، ابھی 7-8 سال کے تھے، اور کہنے لگے اما جان آج ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھجور اور پانی سے روزہ رکھ لیا، اور جب افطاری کا وقت آیا جو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کہتے ہیں جب وہ وقت آیا نا تو حضرت مولا علی جو کے دانے لے آئے اور فاطمہ الزہرا کو دیا کہ وہ اس کو پیسو اور روٹیاں بناؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے 3 روٹیاں بنا دی۔ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت ہی رہتا تھا کہ ابھی حضرت بلال اذان اللہ اکبر کی صدا دیں گے تو ہم روزہ افطار کریں گے۔ کہتے ہیں جب جو ہی ہم نے ہاتھ بلائے نا تو دروازے میں دستک دی، فقیر نے صدا لگائی، کہتا ہے مدینے کے سب دروازے کھٹکا چکا ہوں، فاقہ چل رہا ہے، قحط چل رہا ہے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کسی نے مجھے کہا ہے کوئی دروازہ کھولے یا نہ کھولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ضرور دروازہ کھولے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، کہ مجھے روٹی ملے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ 3 روٹیاں پڑی ہوئی تھی، میں نے ابھی دیکھا ہی تھا تو کہ امام حسن اٹھ کر وہ 3 روٹیاں اس فقیر کو جا کر دے آئے، اور کہتے ہیں ہم نے کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر ہم نے کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا، اور جب افطاری کا وقت آیا تو ایک مسکین آیا اور اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا اور صدا لگائی، کہتا ہے صبح ہی روٹی کھائی ہے، نہ دن کو کھائی ہے نہ رات کو کھائی ہے، اور میں نے مدینے کے دروازے میں دستک بھی دی ہے، کہیں سے روٹی نہیں ملی۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ والا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو ادھر سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ کہتے ہیں امام حسن نے پھر وہ سارا لنگر جا کر اس مسکین کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ دودھ اور کھجور سے روزہ رکھا، اور جب عین وقت روزہ افطار کا آیا تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس نے قیدی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا ہے آج ہی رہا ہوں، کہیں کوئی بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ڈائریکٹ ادھر آیا ہوں، اے رسول اللہ کے خاندان والوں بھوکا ہوں، کچھ ملے گا؟ تو امام حسن نے وہ روٹیاں اٹھائی اور اس کو جا کر دے دی۔ ایسی تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی۔ فرماتے ہیں کہ جب امام حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حسن اور حسین نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ابھی میں نے حضور کو بتایا نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی تیرا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا یہ عمل خدا کو بڑا ہی پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی بہت پسند آیا ہے۔ حضرات محترم، ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہرن کا بچہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کی خدمت میں یہ ہرن کا بچہ ہدیہ کر دیا، کہا کہ یہ بچہ بطور تحفہ ہے، یہ رکھ لیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ رکھ لیا، اور وہ تحفہ امام حسن کو دے دیا۔ وہ ہرن کا بچہ نے امام حسن کو دے دیا، وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گھر تشریف لے گئے۔ امام حسین نے کہا کہ یہ ہرن کا بچہ مجھے دے دو، پر امام حسن کہنے لگے نہیں، یہ مجھے نانا جان نے دیا ہے، جا کر آپ بھی نانا جان سے لے آئے۔ تو امام حسین کہتے ہیں میں بھی نانا جان کے پاس چلا گیا، میں نے نانا جان سے کہا آپ نے بھائی حسن کو ہرن کا بچہ دیا ہے تو مجھے بھی وہ بچہ دے دیجئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نانا جان کہتے ہیں
عائشہ وہ امام حسین کی آنکھوں میں بس آنسو آنے ہی والے تھے کہ جنگل کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن اور اس کا بچہ بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک صحابی میرا ہی بچہ لے کر آیا ہے، وہ آپ نے امام حسن کو دے دیا ہے، اور یہ جو میرا دوسرا بچہ ہے یہ آپ امام حسین کو دے دیں۔ کہتی ہے وہ ہرن کہنے لگی کہ مجھے اپنے بچوں کی جدائی نہیں وہ ہوگی، تکلیف ہوگی جتنا امام حسین کا رونا مجھے تکلیف دے گا۔ دیکھیں وہ جنگل کے جانور بھی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ جو یزید ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، کہتا ہے مجھے مدینہ منورہ جانا ہے، امام حسین سے ملنا ہے، ان کا تعارف بتائیے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جاؤ گے مسجد نبوی میں، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوگا بڑے ادب کے ساتھ، ان کے ارد گرد کافی لوگوں کا ہجوم ہوگا، بڑی میٹھی الفاظ بول رہے ہوں گے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ادھر جاؤ گے اور جا کر کوئی وہاں پر جانا سمجھنا وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا، کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، کہتے ہیں جتنا شہد کی مکھیوں کا ہجوم نہیں ہوتا اتنا ہجوم ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لگا ہوا تھا۔ تو وہ بڑے ہی میٹھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے، بڑے ہی اچھے انداز میں باتیں کر رہے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ حضرت محترم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امام حسن اور حسین سے محبت کرے گا سمجھو وہ میں اس سے محبت کروں گا، جو ان سے بغض رکھے گا سمجھو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت محترم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حسنین کریمین نے نا تختیاں لکھی، تو ایک کہنے لگا یہ میری خوبصورت ہے اور ایک کہنے لگا میری کتائی خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں چلو ہم اپنے ابا جان کے پاس چلے جاتے ہیں، حضرت علی کے پاس میں چلے گئے، کہنے لگے ابا جان فیصلہ کیجیے گا کہ کس کی تختی خوبصورت ہے۔ وہ علی جو بڑے لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ حضرت اپنی ماں کے پاس چلے جائیں، اور انہوں نے اس قائد کہا کہ اگر میں حسین کو کہوں گا تو حسن کا دل دکھے گا، حسن کو کہوں گا تو حسین کا دل دکھ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں آپ اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں، تو والدہ نے کہا کہ وہ والدہ کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کہا جی بتائیے کہ کس کی تختی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا جب فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے نانا کے پاس چلے جائیں۔ جب وہ نانا کے پاس گئے نا تو وہ کہنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو اس وقت حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ انہوں نے وہ 2 تختیاں رکھ دی اور کہنے لگے جس کی تختی پر سیب گرے گا نا اس کی تختی بہت خوبصورت ہوگی۔ تو انہوں نے وہ سیب رکھا نا، اب سیب نیچے گرتے گرتے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک تختی امام حسن پہ سیب پر گری، ایک جو تختی ہے اس پر امام حسن کا سیب گرا اور ایک حسین کا سیب اس پر گرا۔ تو اللہ رب العزت بھی امام حسن اور حسین سے محبت کرتے تھے۔ وآخر دعوانا